الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. معزز دوستو، آج 27 مئی 2023 بروز ہفتہ ہے اور میں یہاں جامعہ حسین ابن علی احمد پور سیال ضلع جھنگ میں فخر السادات برادر عزیز حضرت مولانا محمود علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور قاری عبدالغفار صاحب ان حضرات کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، حدیث پاک میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. میں انتظامیہ کا خصوصاً شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بر وقت اپنے وعدے کے مطابق مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا وقت عطا فرمایا ہے. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار ہے اور مجھ سے قبل بھی یقیناً اس عنوان پہ گفتگو ہوئی اور میرے بعد بھی علماء کرام کا ماشاءاللہ ایک جمع غفیر آپ سے مخاطب ہوگا. میرے دوستو، بس میری ایک مجبوری یہ ہے کہ میں ابتدائے وقت میں رات کو اس لیے گفتگو کرتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر مدرس ہوں، میں نے اسباق پڑھانے ہوتے ہیں، میرے پاس تخصص فی الافتاء ایکول ٹو پی ایچ ڈی ان اسلامک ایجوکیشنل کے کورسز میں علماء کرام موجود ہوتے ہیں، تو ان کے صبح سبق کا لاغا بھی نہ ہو اور صبح بر وقت وہاں پہنچے. میں اسی مجبوری پر آپ کی خدمت میں ابتدائی وقت میں بات کرنے کا خوگر ہوں. میرے ساتھیوں، توجہ میری طرف رکھنا. میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں دلائل، مسائل، فضائل کے عنوان پر معروضات پیش کروں گا. بس توجہ میری طرف ہو اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر آپ نے بات سنی اور ہنستے اور مسکراتے چہروں کے ساتھ میری بات سنی تو انشاءاللہ تعالی ہمارا وقت قیمتی بنے گا. میں نوجوان آدمی ہوں اور نوجوان بات کرنے کا عادی ہوں، پر اس وقت کرتا ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت. آپ حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر. میرے دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے عقائد رکھنے اللہ کی ذات کے لیے ضروری ہیں، ویسے رسول اللہ کی ذات ان کے لیے بھی عقائد میں مضبوط رہنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کئی عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کئی نظریے ہیں. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی کئی عقائد اور کئی نظریات ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے عقیدے ہیں، مثلا اللہ خالق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ مالک ہے،
اللہ کی ہر چیز ملکیت میں ہے. اللہ تعالی ذوالجلال والاکرام ہے. رب کریم رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. اللہ تعالی رؤوف بھی ہے. اللہ تعالی الرشید الصبور بھی ہے. رب کریم ہمیں زندگی دینے والا بھی ہے. اللہ رزق دینے والا بھی ہے، بچے دینے والا، بچیاں دینے والا، بانج بنا دینے والا، دونوں ملا کے دینے والا. یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے. اللہ پہ کبھی موت نہیں آئے گی اور اللہ ہماری موت کا مالک ہے. اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے. اللہ عالم الغیب ہے. جتنے عقائد ہیں، نظریات ہیں اللہ کی ذات کے متعلق، یاد رکھنا یہ سارے عقیدے بعد میں ہیں. عقیدہ توحید پہلے ہے. اگر ہم نے توحید نہیں مانی تو کوئی عقیدہ نہیں مانا. توحید مان لی تو سارے عقائد مانتے چلے جائیں گے. کوئی بندہ کہے میں اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک و رازق و جبار و قہار و صبور مانتا ہوں، اللہ کے ہاتھ میں اپنی زندگی اور موت مانتا ہوں، اللہ رزق دینے والا، بچی بچہ دینے والا، رب مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، یہ سب کام اللہ کے ہیں. لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا. اگر وہ یہ کہہ دے میں اللہ کو اکیلا نہیں مانتا، اللہ کو تنہا نہیں مانتا، قل هو اللہ احد، اس بات کا انکار کرتا ہو، یہ بات ذہن میں رکھنا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. وہ باؤنڈری آف اسلام کے دائرے سے باہر ہے، کیونکہ اس نے سب کچھ مانا پر توحید جو اصل تھا وہ نہیں مانا. جب توحید اللہ کے بارے میں عقائد میں بنیاد ہے، جب عقیدہ توحید رب کی ذات کے بارے میں نظریات کے اندر بنیاد ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. ویسے حضور پاک کی ذات کے بارے میں عقائد میں عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ بھی تمام عقائد رسالت کی بنیاد ہے، تمام عقائد نبویہ کی بنیاد ہے. کوئی بندہ حضور پاک کی کتنی عزت کرتا پھرے، کتنا تکریم کا معاملہ کرے، کتنی پیغمبر کی ناموس کو بجا لائے، پیغمبر کی حرمت کا قائل ہو، پیغمبر کے مرتبے، مقام، درجے، حیثیت و ویلیوز کو مانے، لیکن حضور پاک کی ختم نبوت نہ مانے، اس نے کچھ نہیں مانا. مثلا وہ کہہ دے حضور پاک آمنہ کے در یتیم ہیں، حضرت عبداللہ کے لخت جگر ہیں، حضرت رسول اللہ قریشی النسب ہیں، رسول اللہ سادات کے ابا ہیں، نبی پاک علیہ السلام فخر ہاشم، فخر بنو ہاشم ہیں. رسول اللہ کو رب نے کائنات کے پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے سبب بنا کے پیدا کیا ہے. ان کی وجہ سے کائنات بنی، ان کی وجہ سے انبیاء کو نبوت ملی، ان کی وجہ سے دنیا کی چہک پہک کے درجات ملے. حضور پاک کا رتبہ بڑا. حضور پاک کا رتبہ یہ ہے تمام انبیاء مقتدی ہے، حضور پاک امام ہے، تمام انبیاء حضور کی اقتداء میں حضور ان کے مقتدا ہیں، حضور ان کے قائد، رئیس، لیڈر بڑے ہیں. نبی پاک صاحب الہجرت ہیں، نبی پاک صاحب المعراج ہیں. حضور پاک نے فرش سے لے کر عرش تک کے اسفار کیے ہیں، آنن فانن کیے ہیں. نبی پاک نے رب کریم کی ذات سے ملاقات کی ہے. حضور پاک علیہ السلام پہ اللہ نے قرآن اتارا. پیغمبر مکی بھی ہیں، پیغمبر مدنی بھی ہیں. پیغمبر علیہ السلام اپنے چاروں بیٹیوں کے والد ہیں، تینوں بیٹوں کے ابا ہیں، اپنی 11 بیویوں کے خاوند ہیں. نبی پاک اپنے نواسے اور نواسیوں کے نانا جان ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال. حضور نے 27 غزوات کیے، 400 سریات کرائے. نبی نے حالت جنگ و امن میں امت کی رہنمائی کی ہے. وہ بندہ کہے میں سب کچھ مانتا ہوں، چلتے چلتے نبی پاک کو قیامت میں شفیع المذنبین بھی مانتا ہوں، شافی محشر بھی مانتا ہوں، ساقی کوثر بھی مانتا ہوں، مقام محمود کا مالک بھی مانتا ہوں. یہ سب
کچھ مانتا ہوں، لیکن اگر وہ کہہ دے میں آخری نبی نہیں مانتا، وہ یہ کہہ دے میں ختم نبوت کا قائل نہیں ہوں، وہ یہ کہہ دے میں خاتم النبیین نہیں مانوں گا، وہ ابو جہل کی طرح کافر ہے، ابو لہب کی طرح کافر ہے، فرعون کی طرح بے ایمان ہے، شیطان کی طرح غدار اسلام ہے۔ ہم کہیں گے بابا صفات پیغمبر بات میں ہے، عقائد نبویہ بات میں ہے، رسول اللہ کی عزت تکریم و ناموس و حرمت بات میں ہے، ختم نبوت پہلے ہے، ختم نبوت مانا، سب کچھ مانا، ختم نبوت کا انکار کیا تو پوری شریعت کا انکار۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ہم کہیں گے عقیدہ ختم نبوت بنیاد ہے، اگر یہ نہیں مانا تو نے کچھ نہیں مانا۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میرے دوستو، جو پچھلے انبیاء کرام رب کریم نے بھیجے ہیں ان کے لیے نظریہ یہ ہے وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے نمائندہ ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے لیے ایک عقیدہ بڑھ کے ہے، حضور اللہ کے نمائندہ ہیں، نبی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، لیکن آخری ہیں، حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ بات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دین کی بنیاد پہ بات کی ہے، تو رسالت مآب کی خالی نبوت کا ماننا، صرف رسالت کا ماننا، صرف پیغمبری کا ماننا، صرف رب کی نمائندگی کا ماننا، صاحب الحجرت والمعراج ماننا، صاحب الکتاب والقرآن ماننا، اہل بیت و صحاب کے پیغمبر ماننا، یہ کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کو آخری نبی مانیں گے۔ اگر کوئی بندہ نبی کو آخری نبی نہ مانے، اگر کوئی بندہ نبوت کے معاملے میں ختم نبوت میں ڈنڈی مارے، اس آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس آدمی کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس کی بنیاد یہ ہے اللہ کے قرآن میں 100 آیات ختم نبوت کی موجود ہیں، رسول اللہ کے فرمان میں 210 سے زائد حضور پاک کی حدیثیں ختم نبوت کی موجود ہیں، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت نے ختم نبوت پہ اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کی حکمرانی میں، ان کے دور خلافت میں، ان کے دور مبارک میں پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت نے مسلمہ کذاب کے عنی کے اوپر وہاں پہ نیزہ رکھ کے ختم نبوت کا پہرا دیا ہے۔ یمامہ کی جنگ لڑ کے 1200 صحابہ نے گردن کا خون پیش کیا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، اپنی اولاد کو یتیم کرایا۔ اگر کوئی بندہ کہتے میں ختم نبوت نہیں مانتا، وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس جنگ کا منکر نہیں ہے، وہ اللہ کے قرآن کے بھی 100 آیات کا انکاری ہے، نبی کی 200 سے زائد احادیث کا انکاری ہے، پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت کے اجماع کا انکاری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے 1200 صحابہ نے گردنیں پیش کی ہیں۔ خدا کی قسم کسی ایک صحابی، کسی ایک اہل بیت کے خون کے ہزاروں قطروں میں ایک قطرہ ہم سب کے قطرات دم سے بہتر، افضل، اعلیٰ، اولا، اشرف مرتبہ مقام رکھتا ہے، لیکن 1200 صحابہ کرام کی قبر آج بھی یمامہ کی بستی میں موجود ہے۔ رب آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، آپ مدینہ طیبہ جائیے، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یمامہ کی طرف، پیغمبر کے صحابہ گئے ہیں 1000 کلومیٹر مدینہ سے ریاض کی طرف جائیے، ریاض سے 80 کلومیٹر مشرق کی طرف جائیے، یمامہ کی بستی آج بھی موجود ہے۔ قریہ یمامہ میں پیغمبر کے 1200 صحابہ شہدائے ختم نبوت، پیغمبر کے ختم نبوت کے سیکورٹی گارڈ، پیغمبر کی ختم نبوت کے ذاتی محافظ وہاں پر دفن ہیں۔ اللہ کی قسم جنت البقیع کے بعد جو مدینہ کا قبرستان ہے، جنت المعلی کے بعد جو مکہ کا قبرستان ہے، اس دھرتی پہ اس کے بعد کوئی افضل قبرستان ہے جس میں پیغمبر کے صحابہ اہل بیت 1000 سے زائد موجود ہے، تو وہ یمامہ کی بستی ہے۔ نعرہ تکبیر،
شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ تاج و تخت ختم نبوت مرزائیوں پہ لعنت قادیانیوں پہ لعنت نعرہ تکبیر وہ پیغمبر کی 1200 صحابہ کرام کی جماعت شہادت لیتی ہے. میں ایک واقعہ دیکھ کر بات کرنے لگا ہوں. آپ ہر وقت سنتے ہیں حضرت انس بن مالک کا نام رضی اللہ عنہ، پیغمبر کے عظیم صحابی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں. حضرت انس کے ایک بھائی ہیں برا بن مالک، 4 بچوں کا ابا ہے. اس کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، بالکل موتیوں کی طرح چمکتے ان کی آنکھوں کی چمک. مدینہ طیبہ میں دیکھ کے یہ ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے یمامہ کا سفر کرتا ہے. آمد پور سیال ضلع جھنگ کے غیوروں، یہ 4 بچوں کو چھوڑ کے جوان پیغمبر کا صحابی مدینہ سے 1000 کلومیٹر دور سفر اونٹ پہ کرتا ہے. اور جب وہاں پہنچے اور ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، قبر وہیں بنوائی ہے، مدینہ نہیں آئے. تو ختم نبوت کا منکر صرف قرآن سنت اجماع کا نہیں ہے، وہ پیغمبر کے مقدس ہستیوں کے خون کا بھی منکر ہے. اگر حضور کے بعد ختم نبوت کی بات نہ ہوتی، نبوت جاری رہتی، تو یہ اتنی بڑی شہادت. آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں ایک نکتہ دینے لگا ہوں. آپ توجہ ہے نا؟ اب سنے میں سمجھانے لگا. حضور پاک علیہ السلام کے دور میں کتنی جنگیں ہوئی؟ ذرا سیرت کی کتابیں اٹھائیں. 427 جنگیں ہیں، جن میں 400 سریہ ہے، سریات، اور 27 غزوات ہیں. غزوہ وہ ہے جس میں پیغمبر خود جائیں یا پیشن گوئی کر دیں، اور سریہ وہ ہے جس میں نبوت تشکیل کر کے صحابہ اور اہل بیت کو بھیجے. یہ 427 جنگیں ہوئی حضور پاک کے دور میں، مدنی دور میں، 10 سال کا مدنی دور. 427 مہم جوئیاں ہیں. ذرا 10 سال پہ تقسیم کرو، ہر ایک ہفتے میں 2 جنگیں آ رہی ہیں. اوسط تو نکالیں. یہ جو جنگیں ہیں ان میں شہداء کتنے ہیں اور کافروں کے مردار کتنے ہیں؟ ذرا کیلکولیٹر کر لیں، کیلکولیشن کر لیتے ہیں کیلکولیٹر نکال کے کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت ان کل مہم جوئیوں میں کتنے شہید ہوئے اور کفار کتنے کٹ مرے. ذرا ان کا فگر لائیے، نمبر لائیے. میں بڑے اتھنٹک مستند طور پہ آپ کو فگر دینے لگا ہوں. 739 ایک کم 740 بندے اس پورے 10 سال کے دور میں 450 جنگوں میں دنیا سے گئے ہیں. مسلمان جمع کافر ملا کر کل تعداد 750 بھی نہیں بنتی. کچھ مسلمان ہیں اور اکثر کفار. یہ ہیں اسلام کی 10 سالہ جہاد دور نبوی. توجہ رکھیں، یہ 427 جنگیں. اب آئیں ختم نبوت پہ ابو بکر کے دور کی جنگ یمامہ. ابو بکر کی دور کی اکیلی جنگ یمامہ جو ختم نبوت کے تحفظ پہ، حضور کی ختم نبوت کی پہراداری پہ لڑی گئی ہے. اس ایک جنگ میں کفار تو ہیں ہی ہزاروں، لیکن پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت شہداء کی اکیلی تعداد 1200 1200 پلس. آپ مجھے بتائیں اتنے شہداء تو کل ملا کر دور نبوی میں بھی نہیں ہے. کافر مسلمان ملا کر بھی اتنی انبات نہیں بنتی. پھر کیا وجہ ہے کہ ابو بکر ڈٹ گیا؟ حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو بہت نرم ہے. آپ نے سختی سنی ہے تو حضرت عمر کی سنی ہے نا، اشدہم فی امر اللہ عمر. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے تو یہ نہیں ہے. ابو بکر کے لیے جمعہ کے خطبے میں آپ علماء کو دیکھتے ہیں ہاتھ میں عصا پکڑ کے کیا پڑھتے ہیں؟ ارحم امتی بی امتی ابو بکر. یہ امت کا لفظ 2 مرتبہ کیوں آیا ہے؟ کمپٹیشن کے لیے، مقابلے کے لیے، ترازو کے وزن کے لیے. کیا مطلب؟ فرمایا ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک طرف پوری امت کی نرمیاں، شفقتیں، رحمتیں، برکتیں ایک طرف رکھ دیں، اور ترازو کے اکیلے پلڑے میں ابو بکر کی نرمی ایک طرف رکھ دیں. یہ کمپٹیشن ہے نا، مقابلہ ہے. ترازو کے تول کا بات کا معاملہ بتایا جا رہا ہے. ارحم امتی بی امتی، پوری امت کو ایک طرف اور ابو بکر پوری امت سے نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں. اب دیکھیں نرم کون ہے؟ ان سب کی مجموعہ نرمیاں اتنی ہیں یا ابو بکر کی تنہا نرمی اتنی ہے؟ حضور نے فرمایا ارحم
ارحم عربی زبان میں جو لفظ ہے، جو صیغہ ہے، اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل. انگلش میں اس لفظ کو کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ. اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا. جیسے ایک شریف ہے، ایک اشرف ہے. شریف اشرف سب سے بڑھ کے شریف. ایک کریم ہے، عزت دار. ایک اکرم ہے، سب سے بڑھ کے عزت دار. اسی طرح میرے دوستو فرمایا گیا ایک ہے رحیم، ایک ہے ارحم. رحمت تو ہے وہاں صفت مشبہ دوام میں ہے، لیکن یہ ارحم اس میں تفضیل باقیوں کے مقابلے میں لایا. سب سے بڑھ کے رحیم و کریم کون ہے؟ فرمایا ترازو کے دو پلڑے آگئے، پوری امت کی رحمتیں، برکتیں، نرمیاں، شفقتیں ایک طرف، اکیلا ابو بکر سب پہ نرمی میں بھاری. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا عثمان غنی، شان سیدنا علی المرتضی. نعرہ تکبیر. تو یہ تمام نرمیوں میں ابو بکر سب سے اول ہے. اتنے نرم نے اتنے بندے ذبح کرا دیے. پتہ چلا عقیدہ ختم نبوت عام نہیں ہے، عام ہے. عقیدہ ختم نبوت کو عام نہ سمجھیں، عام سمجھیں. ابو بکر نے اکیلے اتنا نرم ہونے کے باوجود، میں کہتا ہوں منکرین ختم نبوت، اے کاش جو دور عمر کا ہوتا میں دیکھتا کہ تمہارے سر انیوں پہ چڑھتے کیسے. یہ تو ابھی دور صدیقی تھا. یقین مانے عقل دنگ رہ جاتی ہے. مسلمہ کذاب کے مقابلے میں یہی حضرت برا جب وہاں پہنچے، امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے وہاں پر اس منکر ختم نبوت نے صحابہ کے روب اور دبدبے سے ڈر کے وہ پلان بی پہ عمل کیا. پلان اے تھا کہ سب میں نکل کے لڑوں گا. جب صحابہ کے ایمانی جذبے سے مرعوب ہوا، پریشر رائز ہوا، تو پلان بی جی پلان بی کیا کہ اندر جا کے قلعہ بند ہو جاؤ. ہمارے پاس تو 6 مہینے کا اندر راشن موجود ہے، وافر مقدار میں کھاتے رہیں گے. قلعوں کی اتنی بلند دیواریں ہیں، کون پھلانگ سکتا ہے. چلو یہ باہر بیٹھ کے چلے جائیں گے. اب صحابہ کے پاس 2 راستے ہیں. امام ابن کثیر فرماتے ایک عزیمت کا، ایک رخصت کا. رخصت کی بھی شریعت میں اجازت ہے کہ جی واپس جائے، 6 ماہ یہاں بیٹھنے کا فائدہ. یہ تو اندر قلعہ بند ہو گئے، سب لشکر چلا گیا، دروازے بند ہیں. قلعے کے اوپر ان نے اپنے پہرے دار تیر انداز بٹھا دیے. اور دوسرا راستہ ہے نہیں، پھر عزیمت، پھر بڑے راستے کو اپنائیے، پھر کر گزریے جو ایمرجنسی سچویشن، حالت اضطراریہ میں کیا جاتا ہے. اجی کیا؟ پھر وہی ہوا. حضرت برا بن مالک نے کہا، نوجوان، میں نے بتایا نا جو 4 بچے مدینہ میں چھوڑ کے آیا، موتیوں کی طرح خوبصورت اپنی اولاد کو چھوڑ کے آیا. انہوں نے کہا جی ایک کام تم کر لو، اس قلعے کا دروازہ یہ ربیع پاک کا غلام کھلوا کے دکھا. کہا جی کیا؟ کہا مجھے اس دیوار پہ چڑھا دو. کہا دیوار اتنی اونچی کہ اس کو دیکھتے ہوئے سر کی ٹوپی پگڑی گر جائے. کوئی سیڑھی بھی میسر نہیں ہے، کوئی لفٹ بھی میسر نہیں ہے اس زمانے میں. آپ کیسے جائیں گے؟ اس پر مشورہ بیٹھا تو کہا جی ترتیب ہے، نیزوں کے ساتھ نیزوں کو باندھا جائے، جیسے بانس باندھے جاتے ہیں. نیزوں کے ساتھ نیزوں کو باندھا جائے اور پھر ان نیزوں کے اوپر ڈھال رکھی جائے اور ڈھال کے اوپر اس کو بٹھا دیا جائے اور یوں پورا مجمع مل کے اس کو بلند کرے. ٹھیک ہے، اتنا جلدی کرے تاکہ اس کے تیر نہ آ سکیں، یا رات کے کسی تنہائی کے وقت میں ایسا کریں تاکہ یہ خبردار نہ ہو سکیں، اور فوراً اوپر چڑھا دیا جائے یا اندر جا کے چھلانگ لگائے. میرے دوستو اندر جا کے چھلانگ لگانا یہ کافروں کے جم گٹھے میں جانے کی بات ہے، لیکن نبی پاک کے صحابی کے سینے میں ایمان موجزن تھا. یہ خون دینے والے مجنون تھے، چوری والے نہیں تھے. انہوں نے یہ وصول کیا، قبول کیا اور یوں بلند کر کے قلعے پہ چڑھایا گیا. صحابی نے اندر چھلانگ لگائی اور قلعے کا دروازہ کھول دیا. لیکن قلعے کا دروازہ تو کھلا، اس کھلتے تک اس شخص کے جسم پہ کوئی جگہ نہیں تھی جب تک تیر اور تلوار کا زخم. لیکن صحابہ کا لشکر اللہ کا قہر بن کے مسلمہ کذاب پہ ٹوٹا. جیسے قہر حق رب کریم کی طرف سے قہر آئے، قہر خداوندی بن کے مسلمہ کذاب پہ ٹوٹا. اور مسلمہ کذاب کے سامنے پیغمبر کے صحابی حضرت وحش بن حرب رضی اللہ عنہ گئے تھے.
وہی واشی جن کے ہاتھوں میں حالت کفر میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا خون ہوا تھا، جب ایمان لائے تھے حضور نے ایمان قبول کیا تھا، فرمایا تھا وحشی ایمان قبول ہے، توبہ قبول ہے، اسلام میں تیری انٹری قبول ہے، لیکن میرے سامنے نہ بیٹھتا، کمر کے پیچھے بیٹھنا، تجھے دیکھ کے مجھے چچا حمزہ یاد آ جائے۔ تو حضرت وحشی کہتے تھے یہ بات میرے لیے کم تو نہیں تھی، تو میں چاہتا تھا کہ کوئی وقت آئے جو اپنے دامن سے اس داغ کو بھی دھو لیا جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے بھی اس جنگ میں، یمامہ کی جنگ میں ختم نبوت کے پہرے کے لیے ایک حربہ تیار کیا، ایک نیزہ، کہ میں نے اگر خیر الناس لوگوں میں اچھے فرد کو قتل کیا تھا، وہ حالت کفر تھی، اب کلمہ پڑھ لیا تو اس خناس شر الناس کو بھی میں ہی قتل کروں۔ اور فرماتے ہیں میں نے اسی طرح تاق کے نیزہ اس کی طرف لگایا اور یہ میرے نیزے سے نیچے گرا۔ ایک روایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان نے گرایا، پھر انہوں نے نیزہ اس کو مارا تو وہی حربہ لگا اور مسلمہ کذاب واصل جہنم ہوا۔ تو وحشی بن حرب نے اللہ اکبر کہہ کے یہ بات کہی کہ قتلت خیر الناس ثم لاجل ذلك قتلت شر الناس۔ ہاں میرے ہاتھوں سے اگر خیر الناس اچھے بندے دنیا سے گئے تھے، وہ کفر کا زمانہ تھا جب محمد کریم کی غلامی کا توق گلے میں رکھا ہے، تو اب شر الناس جیسے بدبخت کو بھی میں نے دنیا سے واصل جہنم۔ میرے دوستو یہ جنگ پیغمبر کے صحابہ نے ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے لڑی ہے۔ اگر ختم نبوت کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی، آپ کہیں اتنے نظریے تو وہ حضور کے لیے مان رہا ہے، ختم نبوت نہیں مانتا تو آپ اسلام سے باہر کرتے ہیں، بابا یہ پوری قربانیوں کو امت فراموش نہیں کرتی۔ میرے دوستو ہمارے خون صحابہ کا پسینہ بھی اس سے افضل ہے، تشبیہ بھی نہیں بنتی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن جہاں پیغمبر کے صحابہ کا خون گیا ہو، جہاں اہل بیت کا خون لگا ہو، وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوگی نا بابا۔ یہ ختم نبوت پہ پہرا ان لوگوں نے دیا۔ سنیں اب میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، جب ختم نبوت اتنا بنیادی عقیدہ، بنیادی نظریہ ہے، تو میرے دوستو پھر اس پر توجہ رکھنا، ہم نے عقیدہ ختم نبوت پہ تیاری کرنی ہوگی، ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے سمجھنا سمجھانا پوری ترتیب رکھنی ہوگی، ورنہ یقین مانیے ہم منکرین ختم نبوت کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کہیں گے دلیل کی دنیا میں چند باتیں سمجھا دیں، ہاں میں اللہ کے قرآن کو عقیدہ ختم نبوت پہ دلیل دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں بات پیش کر رہا ہوں۔ احمد پور سیال کے دوستو توجہ رکھنا، اللہ کا قرآن ہے، سورت نمبر 33 سورت احزاب ہے، پارہ نمبر 22 ہے، سورت کی آیت نمبر 40 ہے، 22 پارے کا دوسرا صفحہ ہے۔ رب کریم نے 3 باتیں فرمائی ہیں، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ میرے دوستو یہ آیت تب اتری جب پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کے بیٹے دنیا میں فوت ہوئے، تو حضور پاک کا دشمن، پیغمبر کا مخالف، مکہ کا کافر کہنے لگا بڑی خوشی کی بات ہے۔ اوہ بھئی خوشی کی بات کیوں ہے؟ اوہ موت پہ کوئی خوشی مناتے ہیں؟ کہتے جی نہیں، موت کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے یہ شخص ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا تھا، پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا، ہم پریشان ہو گئے، اوہ باپ کے مشن کو بیٹا لے کر آگے چلے گا تو پھر ہماری بتوں کی مخالفت اور بڑھے گی، تو آج اس کا بیٹا فوت ہوا، اب اس کی نسل نعوذ باللہ آگے نہیں چلے گی، ہم اس کے لیے خوش ہیں۔ یہ مکہ کا کافر کہنے لگا، رب کریم نے اس کافر کو جواب دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، یہ آیت بتاتی ہے مردوں میں ابا نہیں ہے، یعنی حضور پاک کے بیٹے ابھی مرد کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، حضور پاک کے بیٹے، حضور کے صاحبزادے، حضور پاک کے لخت جگر نور نظر ابھی مردانگی کی عمر کو نہیں آئے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، تو اب مردوں میں حضور پاک کسی کے ابا نہیں ہے۔ اگلا جملہ یہ ہونا چاہیے لیکن عورتوں کے ابا تو ہیں،
پیغمبر کی بیٹیوں لڑکیوں سے عورتیں بھی تو بنی ہیں. حضرت زینب بھی ہیں, حضرت رقیہ بھی ہے, ام کلثوم بھی ہے, حضرت فاطمہ بھی ہے, سلام اللہ علیہن, اللہ کی ان پر سلامتی ہو. یہ پیغمبر کی صاحبزادیاں, پیغمبر علیہ السلام کا خون ان کی رگوں میں دوڑتا ہے. رب کریم نے کہہ دیا مردوں میں کسی کے ابا نہیں. آگے لفظ ہونا چاہیے تھا عورتوں میں تو ابا ہے, لیکن لفظ یہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں مردوں میں کسی کے ابا نہیں, ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کا رسول ہے. بھئی وجہ کیا ہے؟ ابوت کی نفی کی ہے, نبوت کا اس بات کیا ہے. ابوت اور نبوت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ابوت کہتے ہیں والد ہونا, نبوت کہتے ہیں نبی ہونا. اور نبی اور ابا کا آپس میں ریلیشن کیا ہے, تعلق کیا ہے, ربط کیا ہے, موافقت کیا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ. ان لفظوں کو کیوں لایا گیا؟ احمد پور خیال کے دوستوں, جنگ کے غیوروں, میں آپ کی خدمت میں تفسیری نکتہ دینے لگا ہوں, توجہ رکھنا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم, مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے, لیکن ولیکن رسول اللہ, اللہ کے رسول ہے. یہ کافر کو جواب ہے. آپ کہیں گے جواب کیسا ہے؟ اور کافر کی ذہنیت یہ تھی باپ کا مشن بیٹا لے کر آگے چلتا ہے, باپ کا کاز بیٹا لے کر آگے چلتا ہے, باپ کا بیانیہ بیٹا لے کر آگے چلتا ہے, تو اولاد باپ کے مشن کو لے کر چلتی ہے. والد کی اولاد فوت ہو گئی, اب اس کا مشن آگے نہیں جائے گا. رب نے کہا اے بے وقوفو, تمہاری عقلیں معاف ہو گئی ہیں. اور یہ صرف والد نہیں ہے, یہ نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, پیغمبر بھی ہے. اور باپ کے ماننے والے بیٹے ہوتے ہیں, نبی کی ماننے والی امت ہوتی ہے, باپ کا ماننے والی اولاد ہوتی ہے, نبی کو تسلیم کرنے والی پوری امت ہوتی ہے. اور بیٹے ہوتے, 2 ہوتے, 4 ہوتے, 10 ہوتے, 20 ہوتے, ایک دن وہ فوت ہو جاتے. لیکن یہاں 10-20 نہیں ہے, لاکھوں, کروڑوں, اربوں امتی آئیں گے. یہ نبی ہوگا, اس کے مشن کو اس کی امت لے کر آگے. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر. اس کے مشن کو تو پوری امت لے کر چلے گی, اس لیے ابوت کی نفی کی ہے, نبوت کا اس بات کیا. اچھا آگے چلیں. وخاتم النبیین, آخری نبی ہے. یہ ساتھ کیوں ایڈیشن کر دی, یہ ساتھ کیوں لگا دیا؟ بات تو فائنل ہو گئی تھی کہ ان کی اولاد میں بیٹے نہیں ہیں, لیکن امت تو ہے, امت روحانی اولاد ہے, کوئی جسمانی نہیں ہے. روحانی اولاد تو ہے نا, روحانی اولاد بھی تو نسل ہوتی ہے. نبوت اصل ہے, امت روحانی نسل ہے. یہ بات لے کر آگے چلیں گے تو بات فائنل. پھر وخاتم النبیین کا جملہ کیوں آیا, اس کا کیا مطلب؟ آپ کی توجہ ہے, ذوق تازہ ہے, جتنے بندے بیٹھے میں سب سے پوچھتا ہوں, ہے توجہ؟ آؤ توجہ رکھنا. میں اگلا نقطہ تفسیری سمجھانے لگا ہوں کہ لفظ خاتم النبیین یہاں کیوں آیا. رب کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہ بات تو ٹھیک ہے, حضور پاک کے بیٹے مردوں کے عمر کو نہیں پہنچے تھے, حضور مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے, لیکن تمہیں بغلیں بجانے کی ضرورت نہیں ہے, خوشیوں کے شادمانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ, یہ اللہ کا رسول ہے, امت اس کی روحانی نسل ہے. اس کے مشن, اس کے کاز, اس کے موقف, اس کے بیانیہ, اس کے مذہب, اس کے دین, اس کی شریعت, اس کے قرآن, اس کی حدیث, اس کے پیغام کو لے کر آگے چلیں گے. لیکن ہو سکتا ہے مکہ کا کافر کہہ دے ہاں ہاں نبی تو حضرت آدم بھی تھے, حضرت نوح آئے, پچھلی نبوت کی بات ختم. نبی تو حضرت ابراہیم بھی تھے, اسماعیل آئے, پچھلی نبوت کی بات ختم. نبی تو حضرت اسحاق بھی تھے, پچھلی نبوت ختم, نائی شروع. نبی تو حضرت
याकूब भी थे, फिर ये आए पिछली नबुव्वत खत्म अगली शुरू, नबी तो हजरत यूसुफ भी थे, ये आए पिछली नबुव्वत बंद अगली शुरू। इस तरह नबुव्वत का सिलसिला चलता चलता हजरत ज़करिया पे आया, हजरत ज़करिया आए, पिछले नबी का दौर खत्म, नए नबी का शुरू। हजरत याहया आए, पिछले का दौर खत्म, अगले का शुरू। हजरत दाऊद आए, पिछला दौर खत्म, अगला शुरू। हजरत सुलेमान आए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आने पे पिछली नबुव्वत खत्म, अगली शुरू। हजरत मूसा आए, पिछली खत्म, अगली शुरू। यूशा बिन नून आए, पिछली खत्म, अगली शुरू। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, पिछली शरीयत खत्म, शरीयत ईसवी शुरू। अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रब का नबी है, इसके बाद भी तो नया नबी आएगा। मोहम्मदी मिशन खत्म, मोहम्मदी मौक़िफ़ खत्म, मोहम्मदी बयानिया खत्म। रब ने फरमाया जी नहीं, यह तुम्हारी सोच हो सकती है, तुम्हारा तसव्वुर हो सकता है, तुम्हारा ख्याल हो सकता है, लेकिन ये ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, ये बात अम्र वाक़े नहीं है। वह खातमुन नबिय्यीन, हुज़ूर पाक आखिरी नबी है। हुजूर के बाद नई नबुव्वत नहीं है, हुजूर के बाद नई शरीयत नहीं है, हुजूर के बाद नया दीन नहीं है, हुजूर के बाद नया मजहब नहीं है, हुजूर के बाद नया अल्लाह का नुमाइंदा नहीं आएगा। क़यामत तो आएगी, नबुव्वत नहीं आएगी। हशर तो आएगा, नबुव्वत नहीं आएगी। मैदान महशर तो आएगा, नबुव्वत नहीं आएगी। यौम हिसाब आएगा, नबुव्वत नहीं आएगी। यौमुद्दीन आएगा, नबुव्वत नहीं आएगी। बदले का दिन आएगा, नबुव्वत नहीं आएगी। उम्रें खत्म हो जाएंगी, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, नस्लें मिट जाएंगी, कौमें मिट जाएंगे, कबीले खत्म हो जाएंगे, हत्ता के इस धरती पे कोई ज़रूर जिंदा नहीं रहेगा। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह की ज़ाते आलिया कायम रहेगी आखिर वक्त तक, लोगों के फैसले तक ये सब कुछ रहेगा, पर खत्म हो जाएगा। पर नबुव्वत मुहम्मदिया, रिसालत मुहम्मदिया, शरीयत मुहम्मदिया, दीन मुहम्मदी ये खत्म नहीं होगा। वह खातमुन नबिय्यीन, हमेशा नबुव्वत हुजूर की। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, ताजो तख्ते खत्म नबूवत। इस्लाम, इस्लाम, कादियानियत मुर्दाबाद, कादियानियत मुर्दाबाद, मिर्ज़ैयत मुर्दाबाद। नारे तकबीर। क़यामत तक दौर नबुव्वत मुहम्मदिया ही चलेगा, कोई और नबी ने आना नहीं है, कोई और दीन ने चलना नहीं। तो रब ने काफिर की ज़हनियत पे रद्द किया, काफिर के कॉन्सेप्ट पे अल्लाह ने वार किया और इनको बताया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मर्दों में किसी के अब्बा नहीं, पर डोंट वरी, वलाकि रसूल अल्लाह, रिसालत रहेगी। और तू समझेगा कोई और नबी आएगा, जी नहीं, वह खातमुन नबिय्यीन, क़यामत तक मोहम्मदी नबुव्वत रहेगी। काफिर के सीने पे मूंग दलते रहेंगे। ये आज के 1400 साल पहले के काफिर को रब ने जवाब दिया था। कोई आज गलीज नस्ल का गलीज कीड़ा उठकर नबुव्वत की खत्म नबुव्वत के ताज पे हमला आवर हो, बाबा ये खाला जी के घर का काम नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि मुसलमान इसको यूं हजम कर ले, ना बाबा, हम सब कुछ हो सकते हैं, गुनाहगार खताकार हो सकते हैं, पर हम हुजूर के गद्दार नहीं हो सकते, हम आका के गद्दार नहीं हो सकते। हम आका के ताबेदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, दिलदार रहेंगे, ताबेदार रहेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत के उम्मीदवार रहेंगे, शफाअत की क़यामत पे परिस्तार रहेंगे। हमने क़यामत में भी नबुव्वत से सिफारिश लेनी है। आज आपके इस अजीम इज्तिमा की विसातत से और इन कैमराज की विसातत से मैं दुनिया के तमाम कादियानियों को दावत इस्लाम देते हुए कहता हूँ, ओए कादियानियों, तुम्हें तुम्हारे मौलवियों ने, तुम्हें तुम्हारे मुरब्बियों ने, तुम्हें तुम्हारे गुरु घंटालों ने धोखे में रखा है। मिर्जा कादियानी मलऊन है, रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन है। मैं हैरान हूं इन कादियानियों की सोच पर।
ان قادیانیوں کی فہم پر مجھ سے کئی قادیانی بعض اوقات گفتگو میں، کبھی انٹرنیٹ پر لائیو چیٹ میں، وائوا میں، اور کبھی سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کر، کئی ضلعوں میں کسی قادیانیوں سے بیٹھ کر، فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے جب ان کے تاثرات لیتا ہوں تو میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ شاید یہ خود تحقیق والا ہو تو نہیں بابا، اردو ترجمے رکھے ہوئے ہیں صحیح مسلم کے، ادھر ادھر کے، صحیح بخاری کے، کسی اور کتاب کے، تو جب صحیح مسلم اوریجنل کھول کے رکھیں تو عربی دیکھنا ہی نہیں آتی۔ مجھے فلانے مدہ ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی، مجھے کہنے لگا مسلم شریف میں حدیث ہے 3 چاند آئیں گے اس طرح تاریخ کے، اس کے بعد نبوت ہو جائے گی اور وہ پنجاب کا نبی ہوگا۔ میں نے کہا واہ، آیت بڑا سوکھا کام میں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، یہ ہے صحیح مسلم شریف، میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے سامنے رکھی، اجی بسم اللہ مجھے یہ حدیث نکال دے، میں تیرے ہاتھ چومن تو تیار ہوں، اجی بسم اللہ۔ میں عربی والی تو ویکھی بھی کوئی نہیں نا، میں نے کہا جی بسم اللہ اردو والی سے دکھا دے، تو نہیں مل رہی۔ آپ کہتے ہیں فلاں مربی، قادیانیوں کے مولوی کو مربی کہتے ہیں نا، اجی فلاں مربی میں نے بھی کھایا۔ میں نے کہا اس نے تیرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا۔ اے خدا کے بندے، میرے پاک نبی نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا جب تک سانس اس گلے میں نہیں پہنچ جاتا، جب تک موت کا غرغرہ نہیں آ جاتا، سکرات الموت بندے پہ طاری نہیں ہو جاتے، توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، آؤ دامن رحمت عالم میں آ جاؤ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جاؤ، سرکار مدینہ کے قدمے میں آ جاؤ، قیامت میں جام کوثر رسول اللہ سے ملے گا۔ قادیانی تو جہنم میں ہوگا، جو قرآن کا منکر، شریعت کا منکر، دین کا منکر، ایمان کا منکر، اسلام کا منکر، مذہب کا منکر، صحابہ کا منکر، اہل بیت کا منکر، اللہ کے قرآن سمیت تمام شریعت کا منکر اور عقیدہ ختم نبوت کا انکاری، مجھے بتائیں پیچھے بچا کیا؟ اور میں ایک بات مزید بھی کہتا ہوں، جب ہم قادیانیوں کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر بعض قادیانیوں کو یہ شبہ پڑتا ہے کہ یہ بات کس طرح فلاں، میں کہتا ہوں کھلا کھلا، میں تمہارا ذاتی دشمن صرف اس بنیاد پہ دشمنی میں نہیں آیا کہ تیری میری کوئی ذاتی چکر ہے، مجھے مسئلہ نبوت کی پہراداری کا، ختم نبوت کی چوکیداری کا ہے۔ تو ہمارا بھائی بن جائے گا اگر رحمت دو عالم کے دامن میں آ جائے، ہمارا تیرے میرے کو بننے ساجی نہیں، اے ڈنگا تے سدھا تے میری ایک کنال تے ادھا گٹ، یہ کوئی چکر نہیں ہے۔ آپ کی اور میرے دھیری معاملات کی بات ہے۔ اور میرے دوستو، میں یہاں پر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مسلمانوں آپ کو کہتا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہیں، یہ ختم نبوت کے دلائل، آیات ختم نبوت کی تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کو ذہن نشین کیجئے، علماء کے پاس آئیے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پاس آئیے، ختم نبوت پہ کام کرنے والوں کے پاس آئیے، ان کے پاس آ کر کورسز کیجئے، ان سے رسائل لیجئے، اور نہیں تو پلے سٹور تمہارے پاس ہے، چلو یہ آئی فون ہے، اس میں پلے سٹور نہیں ہوتا، اینڈرائیڈ میں تو پلے سٹور ہوتا ہے، پلے سٹور پہ ختم نبوت کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، ختم نبوت کے دلائل اردو میں آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گے، آپ وہاں پر اٹھائیے، روزانہ کی بنیاد پہ خود بھی پڑھیے، اپنے گھر میں بھی درس دیجئے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیے، چاہے وہ اسکول پڑھتے ہو، چاہے وہ کالجز میں ہو، یونیورسٹیز میں ہو، کسی انسٹیٹیوٹ میں ہو، کسی ٹیوشن سینٹر میں کسی ٹیوٹر کے پاس ہو، چاہے تم لوگ تاجر ہو تو تجار میں بات کرو، بزنس مین ہونے کے ناطے ایز اے بزنس مین تم بزنس مین بات میں ہو، محمد کریم کے وفادار پہلے ہو، تم صحافی ہو، رب نے تمہیں قلم دیا ہے، تم قلم کاری کے زور پہ بات کرو، تم اسکول کے اساتذہ ہو، مدرسے کے استاذ ہو یا منبر کے خطیب ہو، تو ہر ہفتے میں ایک مرتبہ تو ختم نبوت پہ جمعے کی بات ہمارے شیخ و مرشد حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اور جمعہ پڑھانے والے خطیب ہو، کم از کم جمعے 5 آ جاتے ہیں کبھی کبھی مہینے میں، ورنہ 4 تو پکے ہیں، 52 جمعے ہیں پورے سال کے اندر، ان میں مہینے کا ایک جمعہ تو عقیدہ ختم نبوت پہ پڑھا دو، عقیدہ ختم نبوت پہ سمجھا دو۔ تم ججز ہو، عدالت میں بات کرو، تم ہائی کورٹ کے بار کے وکیل ہو، تم بار میں بات کرو، تم کسی اور مسئلے میں ہو وہاں پر بات کرو، خدا کی قسم ختم نبوت کے سمجھانے کا کام آپ شروع کر دو، قادیانی دم دبا کے بھاگ جائیں گے۔ ملک میں قادیانی ہیں ہی کتنے،
तुम जो भी कहो, मैं एक जुमला कहता हूं, मुसलमान सारे मिल के छोटा पेशाब भी कर दे तो कादियानी उसमें बह जाए। तुम्हारी इश्तराकियत तो हो, तुम्हारा इत्तेहाद तो हो, तुम एक होकर तो उनके मुकाबले में कलमा गो चलो, लेकिन कादियानियत के मसले में आज हम चलने पे इस तरह तैयार ही नहीं है। अपनी औलादों को तैयार करो। और एक जुमला मजीद भी कहता हूं, कादियानी मसनूआत का भी बाइकाट करो। जो कादियानी प्रोडक्ट्स हैं, कादियानियों की बनाई हुई चीजें हैं, उनका बाइकाट करें। मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह जमीन से लेकर फिजा तक एक एक मौके पे आवाज उठाई है। जितनी मेरी ताकत, मेरे बस, मेरी कुव्वत, मेरी सलाहियत में है, मैंने उतनी आवाज उठाई है। इससे बढ़ के भी उठाने के लिए तैयार हो। यकीन मानिए, मैंने अगर मोटरवे पे सफर करते हुए किसी टक शॉप के अंदर शीजान या कादियानी प्रोडक्ट, प्रान वगैरह या कोई कादियानी मसनूआत को देखा, वहां अपने मुसलमान भाई से बड़े संजीदगी से, बड़े प्यार से कहा, भाई पहले गुनाहगार कम है कि हुजूर के गद्दार भी बने। भाई क्या बात है, मैंने हुजूर की गद्दारी कहाँ की? और तेरी दुकान में हलाल कमाने के लिए माल मौजूद है, तू जाएगा रात को अपनी बीवी बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को जाके, अपनी औलाद को जाके हलाल हलाल का टका टका जमा करके देगा। लेकिन तेरे पास तो हुजूर के गुस्ताख की चीज है, ये शीजान है, ये पुरान है, ये फला है, ये फला है। अच्छा, फिर मुसलमानों को समझाता हूँ, इससे बढ़ के अगर कभी फिजाई सफर में मुझे सफर का मौका मिला है, मैंने PIA में भी बात की है, एयर ब्लू में भी बात की है, बाकी एयरलाइंस में भी मैं आज भी जुमला कह रहा हूँ, मेरे दोस्तों, कादियानियों की प्रोडक्ट को हम खत्म करेंगे। खरीदना मेरे मुल्क के पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, बानियाने पाकिस्तान ने, मेरे अकाबिर में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, अल्लामा जफर अहमद उस्मानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन, इन हजरात ने जो कायद आज़म का साथ दिया था और मुल्क को मारज़ वजूद पे लाया था, इसलिए नहीं लाया था कि यहाँ पर कादियानी नबी के गुस्ताख, नबी के मुनकर, नबी के दुश्मन, इन बेईमानों की चीजों को खुलेआम फरोख्त किया जाएगा। नहीं नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला आईन और कानून के दायरे में अपनी ताकत को बरूआकार लाते हुए इस जमीन को कादियानी मसनूआत के लिए इंशाअल्लाह गर्म करके रख देंगे। करोगे या नहीं करोगे? कादियानी मसनूआत के लिए आवाज बुलंद करोगे? गली गली जाकर कादियानी मसनूआत के बाइकाट का कहोगे? अगर तायद करते हो तो हाथ खड़ा करके मेरी तायद कीजिए। अल्लाह ने आपको हाथ दी है, हाथ दिया है, बाजू दी है, इसको हिलाकर आज अपने कंधों पे बैठे हुए फरिश्तों को गवाह बना के रिसालत आप तक फरिश्तों के जरिए ये पैगाम पहुंचा दें, या रसूल अल्लाह, हम गुनाहगार जरूर, खताकार जरूर, रूसियाकार जरूर, पर आपके गद्दार नहीं है, आपके वफादार हैं। हम मिल्लत कादियानी की प्रोडक्ट को न खरीदेंगे न खरीदने देंगे। करते हो वादा? करोगे ऐलान? अपनी औलाद तक खत्म नबुव्वत के मैसेज को पहुंचाओगे? खत्म नबुव्वत की बात को पहुंचाओगे? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। शायद कोई ये बात तुम्हें कहते, कादियानी की मसनूआत का बाइकाट करते हो, और यहूदी भी तो काफिर है, ईसाई भी तो काफिर है, उनकी बाइकाट का इस तरह सख्ती नहीं करते। और वजह क्या है? मैं हर कुफर की मसनूआत के बाइकाट का कायल एक दायरे में जरूर हूं, लेकिन तवज्जो रखना, यहूदी काफिर जरूर है, पर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानता है, वो हजरत मूसा सच्चे नबी हैं। ईसाई इस वक्त गैर मुस्लिम जरूर है, लेकिन वो एक वक्त के सच्चे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। कादियानी वो काफिर है जो झूठे नबी को मानते। तुम्हें इतना फर्क भी समझ ना आए, इतनी बात को भी तुम सामने न रख पाओ और कहो कादियानी मसनूआत के बाइकाट की क्या बात करेंगे? याद रखना, खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करोगे, कल क़यामत में हुजूर के जाती मुहाफ़िज़ बन के उठाए जाओगे, जाती मुहाफ़िज़ बन के उठाए जाओगे। हजरत मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अगर हम खत्म नबुव्वत का काम न करें तो हमसे गली का कुत्ता फिर बेहतर है। ये कोई बात है यार?
किस बुनियाद पे जुमला कह रहे? आज इस जलसे को जलसा बराए जलसा न समझिए, बयान बराए बयान न समझिए। मैं भी आया, मैंने बात की, आप भी कहें वाह वाह हो गया ना बाबा। हम आए हैं एक मिशन लेकर, एक बात लेकर, एक काज लेकर, अकीदा खत्म नबुव्वत के लिए चलेंगे इंशाअल्लाह। अगर यही बात है तो फिर दुनिया की तमाम मखलूकात का तुम्हें पैगाम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फातूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से फातूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।